انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ عزت وقار یہ ہے یہ اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شک ساری دنیا مل کے ایک شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سے کشمکش ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ جب ہم رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں بھی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں، تو جھوٹ کے سارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی وہ محفل میں آیا تھا، ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں ہوتا، جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نام بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، روکو والے فلانے فلانے، یہ معیار نہیں۔ آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ لیکن آپ کو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ اچھی نہیں ہیں وہ زیادہ عزت والی، تو معیار ہے، تو دولت بھی معیار ہے۔ پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی ہے، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہ آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ کو دل سے محبت کریں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میرے لفظوں پہ غور فرمایا کریں، قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ کو دل سے محبت کرے۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کرے تو وہ بیچارہ عرصی کا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق، میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہے، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہے۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں کہ میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے، اخلاق تو پورا تولنے کا نام، اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جو میرے نبی کریم نے بیان کیا، اخلاق کا بہت بڑا جوش وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کرے۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات سمیٹا ہے۔ صحابی نے کہا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت آ گئی۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین کو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑے وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام سے دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ جاتا، اسی نام پہ کمائی کر لیتے۔ اب یہی کام باقی رہ گیا بھائی، عزت۔ لیکن آپ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش کی مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کی ولیمے کی دعوت میں بلایا،
تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوتے تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا معیار ہے. اس نے دعوت پکائی, سارے لوگوں کو بلایا. ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار, اس کی ورکشاپ تھی. تو وہ بیچارہ گھاٹ نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ولیمے پہ آ گیا. کپڑے میں نے پہنچانے تھے, تو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ. اس نے کہا تم کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے. اس نے بلایا. اس نے کہا میرے مالک کے سارے تگڑے تگڑے یار ہیں, تیری طرف تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں, تو چھٹی کر. اس نے کہا نہیں, میرے پاس دعوت آئی تھی, یہ تو بس میں ورکشاپ سے آ کے وہ گھر نہیں گیا. اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں, تیری حالت ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں, اس کی جیب کی قدر نہیں. محفل ملاپ میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے. ہاں, جس کے ہاتھوں میں لوگوں کی نتی ہوتی ہے 7.5 ہم لوگ اس کا نام یاد ہوتا ہے, اس کی قدر شیئر بھی کیے جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھوٹ کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا اس کو عشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا. اب تو عشق بھی نوٹوں میں دکھنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالنے کا اتنا بڑا عشق رسول ہوگا. کیا تماشا عجیب بنا دیا لوگوں نے. سنے جی, اللہ کا جدا, اللہ سنے میری بات. وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورکشاپ سے آ گیا. اس نے کو نہ داخل ہونے دیا. کب بھاگ جا, میرے جو مالک ہے ان کے مالدار لوگ دوست ہیں, تو کدھر سے آ گیا. اس کو بڑا غصہ ہے. وہ کھا کے کارٹون کا سوٹ پہن, اچکن چچکن پہن, اچھی طرح تیاری کر کے آیا. اس نے گھسنے دیا. اس نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے. مجھے بندر کیا, اس نے ڈونگا منگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر. کبھی ویس کو ڈبوتا, کرتا ڈبوتا, کبھی بازو ڈبوتا. یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا, مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا. یعنی معیار کپڑے بن گئے, معیار گاڑی بن گئی. یہی سب ہے, یہ وقار ہے ہمارا, یہ وقار ہے. یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شامل رہتا ہوں اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے. اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آؤں, اس دن ذرا میری نظر زیادہ سمجھ لیے, میرے اوپر کرم کی نظر ہو. یہ معیار ہے, یہ طریقہ ہے. تو سنو معیار کیا ہے. صاحب طبقات نے لکھا, صاحب حسن القابہ نے لکھا, رطوبت کا زمانہ. اللہ تعالیٰ نے بہت سا انعامات دیا مسلمانوں کو. حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی. حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا, کبھی شاید اس عنوان پر میری گفتگو بھی کہیں موجود ہو. میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کے جیب میں کچھ نہ ہوتی. فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیر, جو بادشاہی میں فقیری کرے نا, سارا کچھ چھوڑ پھر بھی فقیر, وہ فقیر ہوتا ہے. مطلب عمر کے زمانے میں نا بڑا مال ہے. ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے, بڑے اسباب. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا, مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھوٹے. بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے. کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل کرے. 50 ہزار دینار, 1 کروڑ روپیہ ملا. حضرت عمر کو بھی ملے, لیکن حضرت عمر کی صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے تو نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارا ہی غریبوں کو بانٹا. صحابہ تو مسجد میں بیٹھ گئے, میری توجہ سے بات سننا. صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے, کہنے لگے یار اپنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں, سفیر آتے ہیں, اور عمر فاروق کی کعبت کوئی پھٹی ہوئی, کرتا کوئی پیبند والا, عجیب آدمی ہے. اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے, کرتا ہی بدل لے. سب کہنے لگے کیا نہ چاہیے, کیا نہ چاہیے, یہ تجویز آپ کی تھی. بالکل کہیں گے, میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں. جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے, تو کرتا بولے, کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا کرتا نیا لے لو, پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کر دی, اس شیر سے. اب لوگوں کی جیب الگ الگ ہے نا, 1000 والی جیب الگ ہے, 5000 والی الگ ہے. اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے. کہا بہت, اور کہنے لگے مولا علی شیر. حضرت علی اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. شفاء الکفار رحماء بینہم,
کافروں پہ سب تھے آپس میں تو بڑے ہی رحم دل پیار تھا. تو قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے, پھر ہم قرآن کی مانیں گے کسی غیر کی نہیں مانیں. قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے, تو پھر یہ اور سے ہمیں تفصیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے, میں بھی اسی حق میں ہوں, اور میرا وہ سجن ہے, میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ, کیونکہ میں جانتا ہوں. تو جناب پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے, ایک شخصیت ہے, وہ کہے گے تو عمر مان جائے. اب وہ کون؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ مومنوں کی ماں ہے, ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے. وہ کہے گے تو عمر مان جائے گی. جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کس طرح کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ دو ٹائم پہ. لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے, عمر کو کہنا کرتا نہیں ہے. جا کے کہا نا, اما جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں, بلا عمر. حضرت عمر کو بھگا کے آپ دوڑے ہوئے, پردے کے پیچھے اللہ حجاب میں بیٹھ گئے, آنکھوں میں آنسو. اما جی میں نے دیر تو نہیں کری, اما جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو. اما جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں, اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے, اوپر کرتا بدل ہی لے, سب لوگوں کی خواہش ہے. سیدہ نے کہا فرماتی میں نے پوری بات لوگوں کو سمجھائی, پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے, میں خاموش ہوں. کہا جی مجھے بھی اجازت ہے کہ کہہ دے, عمر اجازت ہے. تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا, آپ جیسے کہیں کہ میں مان لوں گا, پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنے گا, اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے. اما جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں, میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں, آپ مہربانی فرمائیں. کہتی ہے وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا. میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے, بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی, پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کریے, آپ جائیے. میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی, گاڑیوں میں عزت رہ گئی, دولتوں میں عزت رہ گئی, اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی. اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا, بڑا ضروری ہوتا, تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین جوڑیوں میں ہوتا. لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا. حضور آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا زیادہ میرے بچوں کو زیادہ مارا. حضور نے تو کہا تھا ضرورت کے مطابق, بے ضرورت کے مطابق. کتنے لوگ بیٹھے مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں, بڑے مجبور ہیں, لیکن کسی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائے, پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا. سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں کہ حضور کے چھالے دکھائے, یا رسول اللہ کام کر کر کے چھالے پڑ گئے, اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ, یہ بھی حضور کا ملاج ہے. اسے بھی ذرا سمجھو, ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے, وہ تو کوئی ان کا بھی اٹھانے کو تیار نہیں, لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی ہے کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے حضور چھالے پڑ گئے, تو غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا, تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دے کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آئے, اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کرے, فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر, تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے. کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی مدینے میں؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا مسجد میں سویا کرتا. یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے. علی دے ملنگا دے پیسے کتنے نہیں جانے ہیں, ملنگ حضرت علی, غلام حضرت علی. اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی. حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حادثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟
تو وہ مکان عاریۃ یعنی کرائے پر نبی کریم نے لیا، اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی۔ بھائیو، عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے، عزت وہ ہے جو نبی پاک کے طریقے میں ہے، عزت وہ ہے جو حضور کے راستے پر چلنے میں۔ یہ داڑھی ہے نا انسان کے چہرے پر، توجہ کرے میری طرف۔ نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے، دیکھو حضور کی سنت کی عزت۔ میرا عنوان یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اس شعر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقبال کا نا کلام ہے۔ پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا، پھر جواب شکوہ، اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوگا، جو میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان میں آخری بات وہ ایک بات کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے، عالم تصورات میں رب نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تم سے محبت کروں، یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑھی یحببکم اللہ، اور فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا، شیخ صاحب ان کی سنتے ہیں نا سمجھتے ہیں، لوح و قلم، قلم سے نصیب لکھے جاتے ہیں، قلم سے لوح محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا، قلم بھی تمہیں دے دوں گا، جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ دے۔ لوح و قلم، میں تجھے قلم دے دوں گا نا، اپنی مرضی سے لکھ لینا، تو لکھ لینا، رب تجھے عطا کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہ جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اسے عذاب، یا اللہ کیوں؟ فرماتے دیکھتے نہیں میرے نبی کی سنت کو بھی سفید لے کے آ گیا۔ تو جب حضور کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، نبی پاک کے وفادار ہوتے ہیں، پھر اللہ احساس دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا، انہیں بلایا نہیں کہ آگے مت سمجھیے گا کہ غازی محمد پیسے کوئی نہیں تھے، ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ جن لوگوں نے پہلے قربانی کا تھا نا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، میں نا بڑی سادی سادی باتیں کرنے کے قائل ہوں، مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کرا۔ میں آپ کے پرانے خطبات کے اشتہار کا نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہا اور میں کہا۔ اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا ٹھنڈا آدمی بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کھڑے کرو، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ، نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کرو، یہ مزاج ہی نہیں۔ میری تو بات وہ بندے سمجھتے ہیں تو بالکل بیچارے چپ کر کے مجھے دیکھتے رہے اور میں انہیں دیکھتا ہوں، مجھے تو ان کی سمجھ آتی ہے۔ بات کیا اللہ تعالیٰ خیر کرے، کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں پریشان تھا، میں ماحول دیکھ رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا، اتنا سادہ آدمی، لیکن نا کچھ لوگ شعلہ بیان ہو، کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، تو وہ شعلہ بیانوں میں جب وہ پیدل چلنے والا آتا ہے اس بیچارے کو کئی جگہ پہ نا روڑے کے تنگ کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی میرے ساتھ محبت فرمائیں، میں نے کبھی بات نہیں کرنی، لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کر کے جائیں گے، آج ہو گیا وہ آپ کر کے جائیں گے۔ آپ میری بات پہ غور کریں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے نا نبی پاک سے بڑی محبت کی، بڑی غلامی کی۔ جب شہرت ہوتی ہے تو یاد بڑے ہوتے ہیں، جب انسان غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے پوچھنے والا بھی ہوتا ہے، وہ تیری آنکھوں یا سر کے ملاموں کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی کا۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی اونچا رسوائی کا، اور ایک درویش میں کشمیر کے میاں محمد بخش وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر یادہ خود ہے لکھاں کی تیری پیڑے، جب وقت آیا محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ غریبی کے دنوں میں لوگ قریب، کوئی بندہ نہیں قریب آ۔ حضرت خدیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئی جب دین پر غربت تھی، اور آپ بھی نہیں تھی، مکے کی ملکہ تھی، ملکہ سارا زمانہ دن کی غلامی کرتا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، اور سنیو دیکھو جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے۔ وفا تو یہ ہے کہ تم کر نہ کر، میں نے کرنی ہے، یہ اصل وفا۔ حضرت خدیجہ آئی،
حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہے 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام۔ اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا سیدہ خدیجہ کبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی اور کچے باورچی خانے میں روٹی، اور آپ کے کتے کو نا 10 پابند لگے، جس بیوی کے گھر میں 20 کنیز ہیں۔ دیکھیں نا، آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جائے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی۔ پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پابند لگا ہوا ہے، اور جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو بہنوں کو دینا جا کے، جب بیوی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے، اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا، اس کا درجہ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ جب نکلی اور حضور کی بارگاہ تک آئی، نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گیا، اور وہ آگے عرض کرنے یا رسول اللہ، رب فرماتے ہیں خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجیے۔ کتنا حضرت خدیجہ کی مثال کرنا ہے۔ اور دکھوں کا ماحول تھا جب وہ دنیا سے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا تو وہ سیدہ خدیجہ، ہر وقت نہیں یاد، اٹھتے بیٹھتے ذکر۔ ایک دن اللہ کے معبود گھر میں گوشت لائے، یہ لفظ امام یوسف صالحی میں لکھے، حضور گھر میں گوشت لائے، سیدہ عائشہ کو دیا، تمہیں عائشہ یہ گوشت پکاؤ۔ جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی، حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر۔ میں نے کہا حضور کیوں، مہمانوں نے آنا ہے؟ حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں ہیں، ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے، تو ذرا زیادہ شوربہ کرو۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیشہ ہم ذکر کرتے تھے، تو آج میں نے کہا ایک بات کرنا، کہتے ہیں نظر میری نیچے تھی، میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور حضور آپ بھی اتنا برا نہیں تھا، جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں، پر آپ سیدہ خدیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، ہر وقت۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں نے جملہ کہا تو حضور خاموش ہو، اب میں ڈری، نظر نہیں اٹھاتی، خدا خیر کرے۔ کہتی ہے اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھ میں آنسو اور جلال، فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے، حفصہ میمونہ اور سودا یہ سکھوں کے وقت آئی ہے، اور فرمایا عائشہ خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھ، اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھی، لوگ مجھے ڈورے مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھر آتا تھا نا، اس پاک باز اور وفادار ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے، یعنی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے دیں گے، یہ طرح چیز ہے۔ لو قلم میرے بھائی یاد رکھے، دین نہ ہمیشہ یہ ہمارے باپ لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں، میں کتاب کو اسلامی جلسے میں گیا تھا، میری ایکسپیرینس تو بڑے عجیب شکل کا ہے، لوگ عزت نہیں کرتے، میں نے فرق ہے لوگ کی عزت کریں، لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، میں نے کہا میرے خیال میں بہت زیادہ کرتے، اور اگر نہیں بھی کرتا کسی وجہ سے تو محنت تھوڑی کرنی ہے تمہاری عزت کرو، عزت نہ مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے، اور کچھ ضروری ہے قوم عزت کرے، عالم کی یہ عزت کام ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا، ابھی نکلا ہے، پڑھ نہیں مدرسے نہیں گیا، ابھی گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیں، لیکن پروں کو دیکھ کے اتنے راضی نہیں نہ ہوتے، راضی تبھی ہوتے ہیں جب گلے میں نوٹوں کا ہاتھ۔ یہ کچھ ضروری ہے کہ اسی چکر میں پڑ رہا ہے، آپ اس طرح بھی تو توجہ کریں نا، تھوڑا نیچے بھی جھکے بھائی، بیار دین جو ہے نا، دین جھوٹ موٹ کا بھی کوئی دین پہ عمل کرنے لگ گیا تو اس کی بھی موجے لگ گئی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ جھوٹ موٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بازاروں میں نہیں گھومتے، یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نات کا ہمیں ملے ہوئے جو شام پڑھ کے آتے ہیں، فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی،
یہ کس قسم کا عشق ہے؟ جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ، یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی۔ اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے، مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی، لیکن ہمارا معیار ہے نا جی، مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے کوئی چیز؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے، تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ نہ کرے تھے، کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے، عجیب معیار بن گیا نا، اس کو بدلے۔ فقیری اور چیز کا نام، فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا، آگے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں۔ اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے حکمران ہوں، ہمارے پاکستان کے حکمران کو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتا چلا کہ ملک میں کیا ہو، ہندی سویرے آپ کو نہیں اب پتا چلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کہتا کہ مجھے سویرے پتا چلا، تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت؟ ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، میں آپ کو سمجھ۔ اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا کے کتنا ہے، ایسا تو بہروپیہ ہے ہی نہیں کہ مجھے دھوکہ دے سکے۔ ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالم، صاحب تفسیرات احمدیہ، تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناب کہتی ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا وہ پہنچ گیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا۔ بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے، جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا، چل دوڑ جا۔ اس نے کہا تو واقعی بڑا سیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا، 2-3 مہینے کے بعد مجھے ذرا بڑی کر دی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھنے کو پہلے لگا لی، وہ بدل کے آیا۔ بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا گیا۔ بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے، 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا، فقیر آ گئے، اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی ماری، کپڑے پھاڑ لی، ہاتھوں میں کاسا دے لیا۔ بادشاہ نے باقی 5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے، میاں یہ تیرا کرایہ آنے لگا، میں نے تجھے پہچانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے خیر سے 2 سال بیت گئے بہروپیوں کو روپ بدل، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا۔ ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے ڈالا، ہندوؤں کی ریاست سے ٹکرانے، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی، بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے، ایک آدمی سے پوچھا جہاں کیا ہے، اس نے کہا کہ وہاں پر اوپر ایک درویش بابا بیٹھے، لوگ اس سے دعا کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ نہ کرے، نیک آدمی ہے، پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کروں۔ بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں عورت سے، اس نے کہا کہ ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگا، اور اسے لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، بہت بڑی سخت 3 نمبر آیا، اٹھائیات کی حالت میں بابا کے پاس بیٹھا، ہاتھ چھو میں کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا، داڑھی رکھی، پگڑی باندھی، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، پھر فرمایا اگر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو قبول نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہو، یہ نصیحت۔ اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصدق نہیں کیا، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی کو بھاگ جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ نہیں پہچانے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ، کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں پہچانا، لاکھ میرا انعام بنتا ہے، لاکھ ہی دائیں۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے،
انہیں تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہو کہاں رکا ہو، پسینہ پیروں تک آ گیا، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکا دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نے سب سے قیمتی ہیرے اپنے کان پہ لگایا، سب سے قیمتی ہیرے، کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا، اس کے وہ ہیرے ہو جائیں 2 سال ہو گئے میرے کو، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا، تو صحیح میں کہ آپ سے واپس آتا ہوں تو آنا، میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ جملے کہہ کے بادشاہ جب رات سے کرنے لگا تو بیروٹی نے آواز کہنے لگا بادشاہ نے سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا کیا ہوا، کہنے لگا تاج لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو 2 سال سے جدوجہد کرتا ضرورت نہیں، اس نے کہا لے جا، نہیں ضرورت۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بیروٹیا پر کھود کے رویا، اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا، کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی آپ چلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا، جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئی ہیں، اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے، اگر سچ مچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا۔ بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ کو نام دیے ان کی فوجیں نہیں، تو جو سچ مچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔ اپنا معیار نہ بدلے کبھی بھی نہیں، ہمارا معیار بڑا عجیب ہو گیا، بڑا عجیب معیار، یعنی عجیب بات کیا نا ہمارا کہ خوشی کا موقع ہوا تو شیطان کو دعوت دیں، بیٹی کی شادی ہوئی تو جلانا شیطان سے، ڈھول ڈھمکا شور شرابہ، اور جب تم مر گیا پھر اللہ رسول سے دوست، پھر ختم شریف، رب رسول سے تم کا رشتہ، جب تجھے شوق آئے اور تیرے اوپر نعمت ہو تو پھر تو غیروں کو دعوت دے، یا تو کرنا جرت، پھر کول والے دن بھی بیٹھ باجا بجا تیرا پتہ چلا، پھر ایک طرح کا معیار کا دنیا تک نہ، میں نے دنیا رکھنی ہے کہ میرے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کسی کو اچھا کہتے ہی نہیں، پھر کیا تو ساری دنیا داری کر کے ٹھیک ہو گیا؟ صحابہ نے کوئی معیار نہیں بنایا، انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو بچیں گے، رسول اللہ کی غلامی کریں گے تو اس غلام حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، پھر حضور کی تلاش میں نکلے، کہاں رکے، کہاں گزرے، کہاں پہنچے، غلام بن کے مکے اور مدینے میں وقت گزارا، یہودی کے بعد میں مزدوری ہوئی، اور پھر اللہ نے ایسا انعام دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی بنا دیے، صوبے کے گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے، یہاں تو میں نے عجیب کام دیکھا ہے، ہمارا ناز کا بھی مہینے والے دن وہ کمی کر لیتا ہے الٹی سی، اب اس کا عشق بھی محفل میں رہتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے تو بہت سارے دین داروں کے رنگ بھی بدلے ہوئے، یعنی ٹوپیاں، امامے، دستانے، یہ ساری چیزیں صرف نہ آپ ایک اس طرح ہے، جس طرح کے لباس پہن لو تو آج بعد میں چھٹی، یہ تو معیار مسلمان کا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا غلام تو ہر جگہ رسول اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں تھا کہ یہاں وہ نبی پاک کا غلام ہے اور جب شادی میں جائے گا پھر کس کا ہے جی، یہ تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے تھے، آپ کو پتا جب نیا نیا لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے پھر ان کے حالات بدل جاتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں بڑی اب دور بدل گئے، اب دور، میں ایک شادی میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے باپ بیٹا چاہیے، تو بچہ اپنے ابا جی سے کہتے ہیں ابا جی اتنے ہو جا کے نا میٹھے چولا کے سادن پا کے نہ کھانا، میرا پیار تھا اس بچے سے، میں نے اس کو روکا، میں نے بیٹے اصل میں نہ تیرے بیٹے سے آنا ہونا تھا پر تو ذرا دیر سے کر، ذرا ابا جی سے پہلے آ جاتا تو تیرا ابا سے آنا ہوتا، اب تو آیا دیر سے، اب بھی اس کو سمجھا، میں نے کہا کہ آپ تو ناراض ہو گئے تو کیوں مجاز کرو، والد کے ساتھ بھی کوئی اس طرح بات کرو، والد کو بھی کوئی اس طرح کسان لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ آپ سیانے نہیں، یعنی ماں باپ کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے، جو وقت کا محدث ہوتا ہے نا محدث، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس کی ماں ان پڑھ بھی ہو تو محدث کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی،
یہ کوئی معیار نہیں. اور اپنے وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہو. میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ اسی کا راضی ہوگا جس کا ابا راضی ہو. باپ چاہے انپڑھ ہو, صرف وہ دن مسلمان ہونا چاہیے. تو معیار نہ بنے. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے, کھانا لگا ہوا تھا دسترخوان پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم دسترخوان پہ روٹی کھاؤ تو لقمہ دسترخوان پہ گر کر اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش فرمائے. اب کئی وزیر سفیر آئے ہوئے تھے, آپ کو دسترخوان رہے نہیں, آپ کو پتا ہے ڈائننگ ٹیبل, اور اب تو معیار بالکل بدل گئے. دسترخوان پر بیٹھے تھے سب لوگ. ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھایا, پھر دسترخوان پہ انگلی پھیر کے نا اس کو چاٹنے لگے. قریب ایک صحابی کان میں کہنے حضور ٹھہر, یہ لوگ کیا کہیں, ان کو جا لینے دیں, اس کے بعد کر لیجئے گا, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے بیان کا. کان میں بات کی تھی, چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے, پر وہ تو جذباتی ہو گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے, یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا ان 4 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, ان 4 دنیا داروں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں. اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ پگڑی اتر گئی, اپنے بال ہاتھوں سے پکڑ لیا اور فرمانے لگے سن, میں تو مکے اور مدینے کے بال سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہیں. حضور نے مجھے عزت دی ہے اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑتا ہوں, نبی پاک کے طریقے سے ہٹ جاؤں. نہ معیار بدلے, مسلمان کی عزت صرف اور صرف میرے نبی کے قدموں میں. یہ جتنا مرضی پاؤں پڑ جائے, اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے, یہ سارا تمنا کھوٹ کے آ جائے, اس کی عزت رسول اللہ. میں ملک سے باہر گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بعض لوگ ہیں وہ بڑا بڑا کھانا نکالتے ہیں, وہ پکی سڑکیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں. مجھے بھی انہوں نے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے شہر دکھائے, بڑا کچھ ہوا. مجھے بہت سارے وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع میسر آیا. تو واپسی میں جو میرے میزبان مجھے کہنے لگے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا؟ میں نے کہا یہ تبصرہ کرنا تو ضروری ہے. کہنے لگے نہیں آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے بتا دیں کیسا لگا. تو میں نے کہا میری اس کی مجبوری یہ ہے کہ میں انگریزوں کا یہ ملک دیکھنے سے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں, اور مدینہ دیکھ کے اب میں کسی انگریز کے ملک کی تعریف کروں تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ معیار نہیں, یہ تو دیکھ کے ٹھاکی آنکھیں آ گئی, یہ تو دیکھ کے ٹھاکا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک بھی تو شہر مدینہ ہے. یہ کیا معیار ہوا کہ وہاں کھڑے ہو کے وہاں سمجھ کر مدینہ منورہ میں میں غسل کے مواقع پہ حاضری دے کے باہر نکلا. میرے شہر کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی کے مجھے ملتے, پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگے آپ بڑی گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں, کسی بڑے بڑے آدمی کے پاس میں جاتے تو آپ کو لے نہ جائے ذرا اسلام آباد میں. میں نے کہا مجھے بھی آپ کی بھی کوئی سمجھ نہیں ہے. جس بندے کو سب سے بڑی بات کا کھڑے ہونے کا موقع مل جائے پھر وہ چھوٹا ہی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا پھر. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے تو حضور نے اپنے مواقع کے دس پہ کھڑا کر لیا, اب میں بڈیروں کے سامنے جاؤں, اب میں دنیا داروں کے سامنے جاؤں, اب میں ان کی طرف دیکھوں. یہ معیار نہیں مسلمان کا, خوددار بن کے جیے. اس لیے کہ ہماری عزت نہ دولت سے نہ شہرت سے, عزت تو رسول اللہ کے قدموں سے. حضرت عمر فاروق کے بولتے تھے حضرت ساجد بن عبداللہ بن عمر طواف کعبہ کر رہے تھے. مکے کا گورنر آ گیا عبد الملک بن مروان, بیت اللہ وہاں بھی نہ میں نے دیکھا اتنا ماشاءاللہ بیچارے مرید وہاں بھی الٹ گئے نا, وہ وہاں بھی بیچارے بوتلیں اٹھاری ہوئی ہیں باقی ہوئی. میرا بھی ایک مرید ہے بڑی دور رہتا ہے مکے سے, مجھے فون کیا کہ مکے صاحب رات تو ہمیں بڑی دور آ نہیں سکتا. تو میں نے کہا خدا کے بندے کچھ بڑا مالدار ہوتا ہے تو یہاں نہیں کیا غریب آدمی اپنی مزدوری کرنے آتے. میں تو حاضری دینے آیا ہوں کہ یہاں بھی میں چندے اکٹھے کرنے کے لیے آیا. معیار بدلے تھوڑا سا. یہ جو رشتے دار جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سارے رشتے دار آ جائیں, ماں دولت حاضر ہوئے, تو بھائی کو مزدوری کرنے گیا, اس کا خیال کرے تھوڑا. معیار بدلے. خود تعلیم میں عزت ہے. یہ جو لوگ سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ میری پھپھی مہربان ہو جائے امریکہ والی تو میں بچ جاؤں گا, اور میرا ماموں لندن والا نظریں کرم کرے تو میں بچ جاؤں گا. وہ سیاستدان ہے, بزدل لوگ ہیں, یہ کمزور ہیں, چھوٹے دل کے ہیں. جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ڈھونڈا نہیں کرتے, وہ سارا بنا کرتے ہیں. جو باوقار لوگ ہوتے ہیں سارے طواف کعبہ کر رہے تھے,
تو آپ کو پتہ ہے جب 7 پورے ہوتے ہیں تو بندہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے تھے تو خلیفہ آ گیا. آپ کہنے لگا السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. کہنے لگا جی میں مکے کا گورنر ہوں, حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت سعد بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کیا ہوا؟ بڑا پاگل ہے کا حضور حکم کرے. فرمانے لگے بیت اللہ شریف میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں دنیا داروں سے مانگوں گا. یہاں کے بھی اب بتا حضرت نے لکھا ہے کہ کسی فقیر کو مسجد 1 روپیہ دو تو باہر نکل کے کفارے کے طور پر 70 روپے دو. یعنی کہ مسجد میں بھی آ کے بندوں سے مانگتے. یہاں تو اللہ رسول سے مانگنا چاہیے, اولیاء سے مانگنا چاہیے. یہاں کے بھی سیٹوں کے سوال کرتے ہیں, مسجدوں میں آ کے بھی, مسجدوں میں بھی. وہ خطیب صاحب کہتے ہیں میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں, اور پہلے کہتے ہیں 25 لاکھ جمع کراؤ پھر چلوں. تو حضور کے نام کا کھاتا ہے تو نبی پاک تو مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے دے گا. یہ کیا بیان ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے حاضری لگوا دیا نبی پاک کی بات میں. تو میں نے کہا گھر بیٹھ کے نام پڑھ لے, وہاں بھی حاضری لگ جاتی. حضور تو ہر جگہ حضور ناظر دیکھتے, معیار بدلے سمجھے. حضرت سعد بن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سیٹھوں اور نوابوں سے مانگوں گا. یہاں کے بھی وہ ڈر گیا, کہنے لگا پہلی دفعہ کسی فقیر سے پالا پڑا تھا, میرے پیروں تک پسینہ نکل گیا. یہ تو مرد ملا ہے. کہتے میں نہ وہاں سے باہر نکلا جیسے آج کل لوگ بات میں عزیز سے بات فہد سے باہر نکل. جبکہ میں باہر نکلا تو سعد بن عبداللہ بھی باہر آئے. تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ نہیں, اب تو باہر آ گئے مسجد الحرام سے, آپ بھی کوئی حکم ہو تو بتا دیں. فرماتے مسکرانے لگے, کہنے لگے میں تو نہیں جان چھوڑتا, مجھے بتا مجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کیا مانگوں؟ دین کے دنیا. کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار ہوں, دنیا ہی دے سکتا ہوں, دین دار تو آپ ہیں. جناب سعد بن عبداللہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی. فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, اس سے کبھی سوال دنیا کا نہیں, اس سے بھی اس کے معبود کی غلامی مانگ. جا اپنا کام کر, مجھ سے میں دنیا مانگوں گا, تو مجھے دنیا دے گا, جا اپنا کام. خودداری ہوتی ہے نا, خودداری. وہ ایک شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی اس کے 5 روپے ہاتھ میں تھما گیا بیچارہ. وہ پتہ ہے کئی شاعروں کی حالت کو درس کرنے لگے تھے, لیکن ورنہ بڑا قیمتی تھا. کہ 5 روپے تھما گیا اس کے ہاتھ میں, لیکن اس نے ایک شعر کہا مجھے تو اتنا پسند آ گیا کہ کئی انقلاب برپا کر دیتے نا جملے, انقلاب برپا کر گیا. 5 روپے کو شعر پکڑا گیا, اس نے بات ادھر آ گئی, ادھر آ. تو بندہ واپس آیا, اس نے کہا 5 روپے کیوں دیے؟ کہنے لگے تو غریب ہے, مجھے ضرورت ہوگی. وہ کہنے لگا ضرورت ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ کے رسول سے مانگوں, اپنے مرشد سے مانگوں, صرف نوابوں سے مانگوں. اٹھا اور شیر کہا کہ قلم توڑ دیے. کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں. یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں, مجھے تو بڑا کچھ ملتا ہے, یہ لے جاؤ. کسی اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے ساتھ کبھی اونچے نہیں ہوں. تو پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے انہوں نے ان کو بڑا شوق ہوتا تھا تعریفیں کرانے کا, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. اور میں بس مضمون سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, بات سمیٹ رہا ہوں. یہ بڑا شوق ہوتا تھا بادشاہوں کو تعریفیں کرانے کا. آج بھی آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ ہمارے اسٹیجوں میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعلان کرنے کی, وہ ایسے ایسے لقب قید ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے, وہ بھی سوچتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے, یہ اس کا معنی کیا ہے. اور ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہہ دیتے ہیں, یعنی لقب کے بیچ میں بندہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے, کیا کچھ کہہ گئے. اور اگر اسے کچھ پتہ ہے کہ میں اشتہار کو پڑھا تھا, جی فلسفہ ہے کہ آپ سادی سی بات کریں, لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ یہ خطیب پاکستان کا ترجمہ کیا ہے, اور مقرر ذی شان کا معنی کہاں سے ڈھونڈ لیں. سادہ سا نام لکھے. میں تو محنت کرتا رہتا ہوں دوستوں کی کہ اشتہاروں میں تصویریں بدل کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے, حسن ہمیشہ ساتھ کی دے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تو اداکاری ہوتی ہے. تو اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے؟
اداکاری کر کے بندہ تھک جاتا ہے. نارمل زندگی میں مزہ ہے, ان چکروں میں نہ پڑے, اس سے باہر آئے. جو نارمل زندگی ہے اس میں ساتھے ہمارے بزرگوں نے کوئی ملما شادی نہیں کی, پر اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا کی. آپ سارے اکابرین کو دیکھ لیں. فرسخ شاعر گزرا ہے اہل عرب, تو وہ بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا, بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا, تو بادشاہ اسے انعام دیتے. آج بھی آپ یقین کریں بڑے انعام ہوتے ہیں قصیدے, جو قصیدے اچھے پڑھے اس کو وزارت اچھی ملتی ہے نا. آپ کو جو اچھے قصیدے پڑھنے والا ہو نا, اچھے بوٹ پالش کرے وہ اچھا وزیر ہو. باقی جو قصیدے نہیں پڑھے گا پیچھے رہ جائے. درباری لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے نوازا, بڑے قصیدے پڑھتا تھا. عبد الملک بن مروان کہتے ہیں طواف کعبہ کے لیے جب حاضر ہوا نا, تو میں طواف کر رہا تھا, تو میرے بالکل پیچھے نا حضرت امام زین العابدین بھی. جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا. کچھ عزت خدائی ہوتی ہے, لوگوں نے رستہ چھوڑا. خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ مجھے میرے لیے چھوڑا ہے, امام کے لیے چھوڑا ہے, پر تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور, تو ہے اہل نور تیرا سب ذرا نور. وہ نا فوری طور پہ فضل سے کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کو میں پوچھ لوں گا, یہ انہوں نے زین العابدین کو رستہ چھوڑا, میرے لیے نہیں چھوڑا. شاعر کہنے لگا, ایک آدمی تک کہنے لگا بادشاہ ان کو تو پوچھ لے گا کہ وہ ذرا ریاست کی طرف بھی دے. جدھر جدھر امام زین العابدین گھومتے ہیں وہ بھی ادھر ہی گھومتا جاتا ہے. حضور کی اولاد کا تو وہ بھی ادب کرنا ہے, اور تم کہتا پوچھ لوں گا. تو وہی کڑے کڑے نا اس نے 100 شعر کہہ دیا امام زین العابدین کی شان. زبردست شاعر تھا نا, جو پھر بڑی اہل زبان لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کر دیتے. قصیدہ کا 100 شعر وہیں پہ تھوڑی کی دیر میں اس نے اتنے شعر کر دی. بات سے برا لگا, اس نے بعد میں کوئی بہانہ بنایا اپنے مخالفین پہ, تو پچھے تک اقبال کے 10 بعد میں اقتدار میں اس نے پھر نا بہانہ بنایا. اور یہ سارے ایسے کرتے ہیں جن پر آج بچے کا کسی اور پر بچے کٹاتے ہیں. یہ بس ہمارے ملک میں نا سوچ ایک ہی ہے, نمبر پلیٹیں بدلیں, گاڑیاں وہی پرانی ہیں, اس کی نمبر پلیٹ اس کو لگا دو, اس کی اس کو لگا دو, باقی بیچ میں انجن وہی پرانے ہیں سارے. تو انجن پرانے سے کام نہیں چلتا, گاڑی نہیں ہو تو پھر انجن نیا لگے تو گزارا ہوتا ہے. بارہ کی عنوان نہیں ہوتا اس میں بات کرتا, بات ختم کرنا چاہتا. جب قصیدہ لکھا نا تو فارغ ہوئے نا, بادشاہ نے پکڑ کے گورنر نے حضرت امام زین العابدین کی شان لکھنے کے لیے انہوں نے شاعر کو نا جیل میں ڈالا. امام زین العابدین کو پتا چلا تو آپ نے 500 دینار جیل میں دی, اور میں میری وجہ سے جیل میں. اس نے بھی پھر کمال کر جواب لکھا, کہنے لگا وہ ساری زندگی قصیدے لکھے ہیں نا وہ دولت کے لیے, اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کا جو قصیدہ لکھا ہے وہ محمد عربی کی رضا کے لیے لکھا ہے, پیسوں کے لیے نہیں لکھا. یہ پیسے واپس رکھ لیں, اس لیے کہ اگر میں مصطفیٰ سے وفا کروں گا نا تو پھر اللہ میرا مجھ سے بڑی محبت ہوتا ہے. کی محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے. 2 باتیں سن لیں, میں بات کرنے لگوں. ایک تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہماری محفل پر تنقید کریں گے کہ یہ محفلیں تو کراتے ہیں مصلوب ہو گیا. آپ کا دل کرتا ہے تنقید ہو, تجھے بولتے ہی نہیں کہ پتہ تو لگی ہوگا. پڑھیں گے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ, جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلدی سے پڑھی. میں کبھی پانے لگا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے نماز کی دعوت دیں گے, حالانکہ وقت تھا میں ویسے بھی مسافر کا بعد میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن عمل کر کے آپ دعوت دیتے ہیں اس میں اثر ہے. میں نے کہا پہلے پڑھ لیں تاکہ پھر بات کروں گا اس میں تھوڑا اثر اللہ پیدا کر رہا ہے. ایک بات یہ, دوسرا یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے, سارے نبیوں کی صحابہ کی سنت ہے. رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, قسم نہیں اٹھانی لیکن یہ رکھ لیں. دیکھیں نا چہرہ بھی حضور والا یہ ہوتا ہے, حضور والا یہ ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ لوگ تانے بڑے تھے اور داڑھی بھی رکھی تھی, اج بھی کر لیں. میں کہ دیکھ کر یار کے نام کا ملیں گے, ان چولی پا لئیے تو جس پیے نا, دیکھ کر یار کے نام بھی ملے سولی تے چھوٹا چھوٹ لئیے پچھاڑیے. چلو دیکھ کو تانا کر دینا ہے, اسے قبول کریں کہ مزہ آئے گا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کریں, ان کو پابند کریں, ان کو بتائیں کہ مسلمان بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پڑھتے ہیں. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن, ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیت اللہ, ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے. ان کو پابند کریں, انہیں بتائیں کہ قیمتی چیزیں غلاف میں,
میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سریعام دروازوں چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا جی یہ دور اور ہے، جس نے سریعام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، مجھ سے کہے میرا کوئی مرید میں شگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم ہے، تو میں کہتا ہوں تم موت کر، ہم ڈائریکٹ اللہ پہ کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے نہیں کتنا بڑا سب جملہ بول دیا۔ میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر عذاب کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری دادی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا اور میں نے عمر دیکھنی ہے کیا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے، جس کو سب نے کہا کہ تو اس دور میں کون سا سودا بیچنا نکلا ہے کہ وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے ہوتے ہیں۔ اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہے، کھٹا نہیں ہے، اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھٹا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالے سلیٹے ڈالے، اوپر سے مٹی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجورے ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی، اندر باغ ہے۔ کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ، بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جاؤں، بھی آپ کا جو کمرہ ہے، آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، آپ طبیب کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہے، آکسیجن کے بیچ رہے، تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھٹا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک، اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سننے بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے، آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرکہ عمارت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بڑے بڑے دانشور ادیب شاعر عالم فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ تو قبر میں جانے سے خوف اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ قرآن مجید کی روایت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں، سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی، لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمہ نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمہ یہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالص اللہ جل وعلا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے تو انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔
کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا ہے. بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے. نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا، کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ صحیح ہے، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لیکن میرے عزیز، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا کرنا. تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا. سنیں ایک حدیث لیکن کسی میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ساتھ ہی حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں. 3 سوال ہے: من ربو کا، ماں دین کا، تیرا رب کون ہے تیرا. اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھنے کے ضروری سوال ہے: ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو کیا کہا؟ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں. یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا. یہ بتاؤ کہ قبر میں کہ صبح شام پھٹے میں بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ساری زندگی بحث میں گزارتے نہیں. پیار کب کرنا، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب. اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے. غلام بحث نوکر کی کہ کسی بولتے لگتا ہے نہیں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، امیر بندے نوکر کا اللہ خوش رہے. اور دیکھو کیا کیا خوبصورت ہوتا ہے. نوکر کی دے نفرت ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہے، نوکر کی دے نفرت. نخرے والی کیا کہانی ہے. نبی کریم کا غلام اور صبح شام بحث کرے اور روز بحث کرے. یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی آپ نے پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین. تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا. اور یاد دیکھو نا، یہ اس طرف بیت اللہ شریف اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل. تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائی، تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائی. چلے آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس سے آپ نے اٹھ کے پوچھا کہ یہ کیا کیا. ساڑھے سے رکعت بنیا ہوئی ہے، بس ہو جی اس کی حکمت کیا ہے. اس کو کس نے پوچھا؟ نوکر کی پہ. غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں؟ غلاموں کا کیا کام ہے؟ وہ تو غلامی کرتے، وہ تو چپ کر کے سر تسلیم خم کرتے. وہ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. وہ بحث ہوتی ہے اور چھڑا وہ بندہ جس کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے. میں کہتے ہیں صحیح بخاری ہوتی دیکھو ایک لہر میں تو بڑی جگہ منہ کڑے کام لگے پڑ گیا. بات کرنے والی کا تو اس بات کا تو کس چکر میں غلام کیا کرتے ہیں؟ غلامی. اب حدیث سنو، دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بڑے بڑے سیانے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ برادری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی ایم ایل اے کے، اور ایم ایل اے جیت کے تو بولتے ہیں اسی پارٹی میں جا کے جائے جس کے خلاف لڑتا ہے. ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں، ہم لڑائیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور الیکشن آ جائے کہنے میرے کو کار چل کے آ گیا ہے، وہ تو گڈی والے کو بھی جانا ہے الیکشن میں بھی نہیں، اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو آنا تھا. یہ تو آپ کو کرنی چاہیے تھی کہ میاں 5 سال تو کدھر تھا، تو کہاں سے آئے. میرا بات تب بھی ہو جائے گی. یہ تو آپ کے سیاستدان ہیں، انہیں اپنی جماعت کو لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے، شہید جمہوریت، قائد عوام، فلانا فلانا. آپ تجربہ کر لینا، ان کی تقریریں سن لینا. نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس لینا پاتے ہیں، انہیں مصیبت بن کر انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا. کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی کو آئے گا نا، اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں.
میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس وعید تناہی سے ہے بڑی۔ ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے، اور جب جملے ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میں کرا کی بات ختم ہو گئی، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے تیرے تو بس عید تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں۔ اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں۔ سورے کے نام پڑا کریں، اپنے بچوں کو نام سنایا کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑھے گی تو آپ کو اجر ملے، آپ موبائل سے نکال کے تو نعت شریف سنائیں، نعت۔ اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا کرتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے، یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے جائز کا، کیونکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے ہیں، لیکن اب ہمارے لوگوں نے اسے سننا تو واقعہ ہی ضروری ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید بات نہیں مکمل ہوگی۔ کس چکر میں آپ فرض ہے کوئی چھوڑیں آپ۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے، اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہو گے بس ایک ہی ہے۔ حضور وہ کیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب بھی کوئی نہیں، اور ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں کے بعد انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بلے شاہ بھی کہتے ہیں، بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دلے تو مشکور نہ ہو، نئی نیت کدے خطا کی تھی، تیری ہر ملاقاتی میں نے کی تھی میں موسیٰ نہ خدا، ایک تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی، اور یہ ساتھی نے بھی کہا تھا محبت خدا بزرگ کوئی اس سنت پسر، یہ سمجھ تو ہمارے لوگ تو کہیں گے تو کرتے ہوئے کوئی کہنا ہے نا میرے پاس وہ کہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعت علمی آنی چاہیے، سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں، تو جب میں انہیں جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہے، تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے، 70 گز لمبی کر دی جائے، نور سے بھر دی جائے، جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتایا، اگلا جملہ پنجابی میں، حدیث کا جملہ پر پنجابی میں، حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا کہ سرکار فرما رہے ہیں، اور میں پنجابی میں اس کرنے لگا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھود دی جائے گی، جنت سے بھر دی جائے گی، کرم ہو جائے گا، تو پتہ کیا کہے گا؟ آپ کی میں ذرا کہا نہ درسا میں ذرا کہا نہ درسا، یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرے گی، میں ذرا گھر نہ بتا کیوں کہ دلچسپ کا نہیں رہا، اے دلچسپ میں ذرا کارنا درسا، وہ میں نا حدیث بات بیان کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا مجھے حافظہ چاہیے تو 2 دن چلو بات کے چادر میں ڈالے تو فرمایا کہ اٹھا لیں، تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کہاں سے تلاش کر کے، اردو والے تو گٹھڑی کہتے ہیں، تو گٹھڑی کا سوال کوئی نہیں، حضور نے وہ گٹھڑی باندھ دی کا سینے سے لگا دو، وہ گٹھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانڈ بن کے حافظہ دیتا ہے، حضور نے نہیں سمجھائی تو کوئی معذرت، اس کو نہیں سمجھائی اس سے معذرت، لیکن سرکار نے کی کیتا ہے وہ جو پانڈ کا سوال ہے گٹھڑی کا، یہ پانڈ کا ہی سوال ہے، یہ پانڈ کا ہی سوال ہے، اور پنڈا دے بھی ان کئی کنڈے آنے ہیں کہ ہم پانڈ کوئی نہیں بننی ہوگی، ہم سارے کام کر لیں، موبائل میں چنگا چلا رہے ہیں، ہمارا محبت کر رہا اس پر غور کرے تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتا رہا ہوں، تو حضور فرماتے فرشتے کہے کہ نہیں تو گھر نہ بتا گیا تو نیند پوری کر، اور کس طرح کا نیند سنے، میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں، مسئلے 2 ہی تھے جو زندگی بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی خواب مکمل نہ ہوئی، میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں، میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی تھوڑی پوری کی، تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ، لیکن اس سے قبر میں بندہ مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا،
لیکن حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دھون سویا گیا. کبھی اس سے دیکھو جا کے اس کو چاؤ کتنا تو شوق کتنا ہوتا ہے. وہ اس وقت کس کن ارمانوں میں ہو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن. تو آخرت کا خوف نہ پیدا کرے, آخرت کی تیاری کرے. وہاں تو موجے موجے دیکھو نا, بندہ 10 سال کے بعد پردیش سے گھر واپس آئے تو اماں زندہ ہو نا, پردے بھی بدل دیتی ہے, صوفوں کے شار بھی بدل دیتی ہے, برتن بھی بدل دیتی ہے, صفائیاں کرا دیتی ہے. اس کا بس میں جب تک مکان بھی نیا بنا میرا پتر آ رہا ہے. تو یاد رکھنا ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال ہے. تو قبر کو خوف کا منظر نہ بنائے. اور ذرا صحابہ کی سوچ دیکھے, بات کیونکہ زیادہ نہیں کرنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے. توجہ ہے میری بات پر, حضور مجھے مرگی ہے. مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ آسابی ہوتا ہے, یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے, پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے. انسان نارمل زندگی نارمل لائف نہیں گزار پاتا, وہ بڑے جب مرضی کے دورہ پڑ جاتا ہے. اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں, کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتی, مہربانی کر دیں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے. خاتون اور پھر خواتین میں اگر صبر بھی کم ہوتا ہے قربان جائیں, محبوب کے اندازے تک نہیں ہوگا. حضور فرمانے لگے تو ایک سودا نہیں کر لیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں. سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تمہیں شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے. ادھر لگے تو میری طرف شفا لینی ہے کہ جنت. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے, اور اگر تو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا, بغیر حساب کے جنت. سچی بات کرنی ہے, سچی. ہمارے پیر صاحب ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفا کے جنت, ہمارا جو آپ کے کہ حضرت صاحب تجھے گوڈا ٹھیک کرو نا جنت والی ویکھی جائے ایسی بڑی طرح دے یہ ٹھیک کرو کسی کو, یہی جواب ہے نا ہمارا. لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ رسول ہمارے تو نہ خانوں نے مزاق بنا دیا جنت کا, باعثی نے مزاق بنا دیا, کہتے ہیں تو بڑی جنت یہ کرنا کرتے ہیں. میں کہ یہ دنیا اللہ نے کی ہے, مزاق بنا دیا لوگوں. یہ کون سی طریقہ ہے مزاق اڑاتے ہیں دین کے احکامات, کچھ بلانے کوئی صوفی منہ دھونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے. یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملنگوں کو لوگ بھی ماننے پہ آئیں تو جو 6 مہینے غسل نہ کرے اسے تکلیف مان لے. آپ بات کو سمجھے, دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہو. وہ لوگ ولی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں, اس لیے کہ حضور بھی 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں. حضور جمعے کا خطبہ دیتے, نبی پر بیٹھ کے قرآن پر پڑھاتے تھے. تو یہ پڑھانے والا بیچاروں کو ساری عمر وہ بھی رہتے ہیں, کہتے ہیں فقیری کا بھی بتاؤں, فقیری اور کس کو کہتے ہیں. یہی فخر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے بتایا. دوسری ٹھیلے ٹھیلے بول گئے میرے پیارے قادری صاحب نے کوئی کل بھی نہیں دسی, میں کوروں پہ لگا دیکھو نا نہیں دسے, میں جانتا بھی نہیں ہونا, لیکن میں کوروں مہربانی کریں تھوڑا سا اپنی علماء پر. بالخصوص آج میں مسجد کی حالت بڑی پتلی کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. اب نہیں ملتے آئمہ مساجد, کیوں کہ ہم اشد بڑا برا کرتے ہیں. تو مہربانی یہ قرب قیامت کی علامت ہے. مشکات میں حدیث میں دوبارہ بات پوچھ چلی جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تم نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے. تو اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا, فوراً بول پڑے. سوچ دیکھیں عورت ہے, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں نا مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر دوں گی, آپ وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنگی کرتا ہے. یہ سوچ کر یہ حسن ہے, یہ کمال ہے. ہماری وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فلاں بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس یہ چھوڑ دیں, آپ جنت میں پلاٹ بک کریں, آپ اس کے لیے تیار ہو. حضرت عثمان غنی تاجر تھے, تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے.
لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کوما خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے مجھے اللہ نے کمال دیا مٹی کو ہاتھ لگا تو رب سونا بنا دیتا، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا جو کوما ایک میٹھے پانی کا کوما 500-600 دینار اس کی قیمت کی صرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یاد کر لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لیے، کسی کے ڈیرے پہ جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا یہ کٹا یہ بیل یہ کتنے کا ہے، تو اگر زیادہ قیمت مانگو تو لوگ کہتے ہیں تم نے بیچنا ہی نہیں، یہی مطلب ہوتا ہے قیمت اتنی مانگ لو کہ سامنے والا خریدے نہ۔ عثمان غنی گئے اور آپ مان لیں گے ایک دن پانی مسلمان پیئیں گے سارے لوگ پیئیں گے ایک دن کو بیچ لینا، پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے تجھے بیچنا ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو، اتنے یہ چلے جائے، تو میں نے کہا 5000 دینار، چیز 500 کی 5000 دینار، چونکہ میں دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، تو کوئی بیوقوف بھی بندہ نہیں تھا تو اتنا سامان مجھے دے گا مارو، میں نے 5000 مانگا تو بان جا۔ ان لوگوں کو یقین کامل تھا، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ داستانیں نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے والے رسول نے آسمانی ہدایت کے ستارے بنائے۔ یہ حقیقتیں، ان حقیقتوں کو سمجھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا 5000 دینار رکھے، رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی، میں 40,000 دینار لے کے آیا، میں اپنی حیثیت کے مطابق کو نہیں مانگا، پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مل کیا رہا ہے اس کے مطابق، مجھے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے۔ تو کبھی منہ کھول کے مانگتا میں تو ہر چیز تجھے دینے کو تیار ہوں، تو جنت کا بھی تو وہ پلاٹ ہو کر ہے نا۔ آپ یقین کریں ہمارا دادا بھی اسی دور میں تھا کہ مکان بن گئے، بچے پال گئے، پھر ابا بھی اسی دور میں اور ہم بھی اسی دور میں، تو یہ جو دنیا داری ہے نا میرے عزیز، یہ تو کھلا میدان ہے، اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں، کتنی کو کرو گے تھک جاؤ۔ اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے نکال کے خالص عقل نکال، اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا اور اپنے حال پہ رویا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے جس کے آنسو نکلتے ہیں اس بندے سے۔ اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہ کریں ان چیزوں کی، دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنی چاہیے، اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ داڑھی والا، میں بھی کیسے کہہ لوں کہ بغیر داڑھی تو میں سونا لگوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرد کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اللہ نے مرد کو دی اس لیے کہ اللہ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھتا، تو دنیا میں تو معصوم صرف نبی ہوتا ہے، صرف نبی، تو اس کا مطلب باقی رکھے کوئی نہ، یہ کہنا کہ پھر تو گناہوں سے پاک ہونا یہ تو معصوم ہونا ہے، ان چکروں میں پڑ گئے آپ سنت کے مطابق چہرہ ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹے، اتنی ٹانگیں نہ دنیا میں پھیلائیں کہ دنیا سے ٹانگیں لگے تو ہم سے اکٹھی نہ ہو سکے، تھوڑا سمٹے۔ جو لوگ پردوں میں چھپے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہیں، مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے اسے خوشخبری ہونے سے زیادہ لوگ نہیں جاتے، چھپ کے رہنے کی کوشش کریں اور مسلح کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالیں جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا داری کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری زبان بخاری ہے، تو میں تیری زبان سے تو ایک جملہ کبھی خیر والا نکل جائے، رب کو پسند آ جائے تو ایک جملے کی برکت سے رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ میرے عزیز مہربانی فرمائے اپنے ہاتھ پہ رحم کریں، یہ دور زیادہ باتیں کرنا کا ہے، آپ جس کو چھیڑیں گے وہ مفتی نکلے گا، جس سے بات کریں گے کوئی لیکچرار اور پروفیسر نکلے گا، عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم کو سارے تقریریں کرنا ہے، چھوڑیں اب کیلو کال سے باہر آئیں، مستی اور حال کا سفر کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں۔ ایک بار آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی ہے، بڑی ضروری ہے، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتے تو تکلیف دینی بند کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف اتنے جملے اگر بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ بڑی دور بدل گیا تو ہم کی بتاؤ، تو اس نے نا باپ کا کلیجہ چین کے رکھ دیا،
تھوڑا سا خیال کریں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے محلے کا، تھوڑا سا خیال. یہ برادریزم کو تھوڑا سا نیچے لائیں. یہ تکلفات جو اتنے پیدا کر لی ہے یہ تھوڑا سا. اور میں بس ہاتھ نہیں باندھ رہا آپ کے سامنے، باقی پوری آپ کی کر رہا ہوں. خدا رہا ایک دوسرے کی غیبت بالکل بند کر. ہم نے کوئی بندہ اچھا چھوڑا ہی نہیں. آپ آج کسی کے سامنے بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، وہ مجھے ملا بھی نہ ہو، صرف وہ خلاف باتیں سن کے میں ملوں گا تو اس کا سلام دینے کو دل نہیں کرے گا. لیکن آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے تعریف کریں بندہ بڑا اچھا ہے تو وہ دوڑے گا، پیر چومنے کو بھی دوڑے گا. ہم لوگوں نے نا نفرتوں کو فروغ دیا. ہم نے تلاش کی ہے کہ کوئی کمزوری کسی کی ملے. کسی بندے نے ساری زندگی خیر والی تقریریں کی تو وہ نہیں لوگ دیکھتے، کیونکہ جملہ غلطی سے کوئی ایسا نکل گیا تو اس کو پکڑ کے نہ لوگ تو تباہی اتار دیتے ہیں. مہربانی کرو، رحم کھاؤ. یاد رکھنا ہم تو بات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کی عزت کتنی دفعہ اچھلتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، بہتان درازی کرتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، محبت تقسیم کریں. اور جب لوگ بڑے غصے میں ہوں تب انہیں ٹھنڈا ماحول دینے کی کوشش کریں، سکون فراہم کریں. یاد رکھنا اگر کوئی آپ کی وجہ سے سکھ کی نیند سو گیا نا تو میرا رب آپ کو بڑی ٹھنڈی نیند عطا فرمائے. اور جو کسی کی نیندوں میں سوراخ کر دے وہ یاد رکھے کہ کبھی ان کے آنگن میں بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آیا کرتی. میرا خیال ہے کہ ابھی ناک تنگ رہتی ہے. سنیں میری بات کو توجہ کے ساتھ. ابھی نعت شریف پڑھی ہے نا یہ تابش بھائی نعت پڑھی، تابش اچھی نعت پڑھتے ہیں جی، میں نے سنی ہوئی اور کراچی سے آئے ہیں. میں نے اگر آپ کہیں کہ میں کھڑے ہو کے آپ سے ملے تو میں نے کوئی نہیں ہوئی. اور اس لیے کہ میں تو آ گیا ہوں، میری دھوپ بڑی عظیم تھی، یہ تو معاملہ بڑا عجیب تھا، پیار ہو گیا اس محفل میں دعا کرو. تو آج وعدہ ہی صرف اتنا، جب کبھی وعدہ کریں گے نا آپ سے ملاقات کا تو انشاءاللہ بیٹھ کے سب سے ملیں گے تسلی کے ساتھ. آج اتنا وعدہ تھا اسی پہ آپ نے رہنا ہے. اور میں نے اسی پہ ناراض ہو گیا قرآن لگ گئے بیچ میں مان کرو یار، میں تو کہیں جا آ ہی نہیں رہا. تو یہ مجھے بات بڑے پیار سے، اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کی نعت سنیں گے انشاءاللہ. میری جنہ نہیں ہاں نہ دیتی ہو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری مجبوری نہ ہوتی، مجھے لرجی ہے، میں غیر میں بیٹھ نہیں سکتا، ورنہ میں خود سنوں. وہ تو سب کو پتہ نہیں ماشاء اللہ. اور باقی مرحومین نے قرآن مجید پڑھایا عمر بھر، اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے. صرف آپ کی جگہ دیں گے اٹھیں گے. پھر وہ ایک آدھ ساتھی آگے آپ کے بیٹھے میں کون دوں گا مجھے نظر آتی ہے بیگ آپ کا دے دیں گے کسی کو. بیٹھو آپ سب حضرات خوشی رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی. ایک تو مجھے آگے بھی کہیں جانا ہے، اور دوسرا میں نے آپ کی مجبوری عرض کی کہ میں تھوڑا سا الرجی میں تکلیف میں ہوں، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بغیر کسی تاخیر کے آپ کو شریف پڑھیں اور تاکہ شریف نام سناتے ہیں صلی اللہ علیہ ہلکا پھولکا ایسے چیزیں بول اس کے نیچے اس کے نیچے. اب یہ مجبوری چراغ چراغ کے آپ نہیں بتانے کی کیا نظر آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں سمجھ پاتے. اس کی آواز ذرا ٹھیک ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن قریش مکہ نے حضور کے اپنوں میں دلیل چینا کہ آپ مجھے تو دلیل کیا ہے. تو اللہ نے کہا معبودوں سے فرمائیے فقط نبی صفیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون. میں باہر سے نہیں آیا، میں اس سے پہلے عمر کے 40 سال تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں. میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ. تو میری طرح کا تمہیں دیانتدار نظر آتا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ حیات وہ نبوت کی دلیل کے طور پر دیا. فرمایا کوئی ہے تو دکھاؤ. ہمارے یہاں لوگوں نے اخلاق میں کسی چیز کا نام رکھا ہوا صرف میٹھا بولتے. حالانکہ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب نکل گیا تو مٹھاس بھی ختم، مطلب کے لیے بھی لوگ میٹھا بولتے. تو خالی میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں، کئی دفعہ ٹریننگ سے بھی بندہ میٹھا بولتا ہے، روشنی بڑے نظام ہوتا ہے.
کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ٹریننگ کے طور پر بھی یہ جو ہمارے سیکھنائٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے پچھلی لوگ ہیں ان کے دوسری پڑھنے کو کچھ بھی نہیں کہتا. ہمارا یہ جو ساؤنڈ والے دوست ہوتے ہیں بڑے پیشن ہوتے ہیں. میں پتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ کچھ کے تک کیا نہیں کسی کو. ہاں ساؤنڈ والا بڑا پریشان ہوتا ہے. فلانے نام گانے کا اونچی کر دو, آپ دوست ہے تو نیچی کر دو. تو یہ آزمائش میں ہوتا ہے. یہ آزمائش میں نام ہوتا ہے کہ بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ دیر سونے میں تکلیف سو بھی نہیں پاتے اس لیے کہ یہ خوف کے سائے میں تکلیف سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی فرمائے. میری بات کو توجہ فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اپنا کی قدر سے اعلیٰ. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے چاند کی دو ٹکڑے بھی کیے ہیں. وہ مسعود بھی لکھا ہے حضور کا کلمہ پتھروں میں پڑا ہے, درختوں نے میرے نبی کو سجدے کیے. اور محبوب کریم کی جو زندگی قریش مکہ کے سامنے بیان کی اس میں حضور کی جس صفت سے حضور کی تعریف کا آغاز ہوا نا, نبی پاک کی تعریف کا آغاز جہاں سے ہوا, جہاں سے لوگ حضور کو پہچاننے لگے. نہ تو سید الانبیاء کہہ کے پکارتے تھے, نہ سید الرسول کہہ کے پکارتے تھے, نہ صاحب المعاد کہتے تھے. آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے اور صادق بھی ہے اور آپ سلوک میں رہتے ہیں جہاں صادق اور امین آدمی گھومتے چلتے. پاکستان میں آئے, پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزائی ہوتی کوئی سوال نہیں. آپ بچہ نہیں کٹا سکتے کہ سمجھنے میں انسان جھوٹ بول رہا ہے. بچہ کٹانے کو کہتے کون سا قانون لاتے ہیں. میرے عزیز سچ بولنا قیامت داری کا مظاہرہ. میٹھا بولنے کا نام اعلیٰ اخلاق نہیں بلکہ سچی بات کرنے کا نام اعلیٰ اخلاق. اور سچی بات ہمارے یہاں کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں تو اس لیے پڑھواؤں. سچی بات تو پڑھنی ہوتی نہیں, آپ کا بات کرو. آپ کو شکل کھانے کی ضرورت ہے, آپ کا شاہد ٹھیک ہے. سچی بات اتنی کھری ہوتی ہے کہ بھائی وہ تو بولی جائے تو وہ تو زبان پہ رہتی نہیں, وہ تو سیدھی جاتی ہے, وہ بسیرا کرتی ہے. اگر آپ نے سچ بولنا ہوتا ہے تو اس کے بولنے کا طریقہ ہے جو کڑوا ہوتا ہے. سچ تو سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے, وہ تو محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ میری بات ہو رہی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو تعریف شروع ہوئی نا تو صادق اور امین جو سچ ہو. ہمارے یہاں جھوٹ اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ عدم اعتماد ہو گیا. میری اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ پیسے تھوڑے دے دیا تھا, تو مجھے آسانیاں میری کم کرتے پر مہربانی کر میرے ساتھ سچ بولا. میرا اعتماد خراب ہو گیا, وہ تیرے پہ اعتماد نہیں کرتا. عدم اعتماد. ایک دوست میرے مجھے کہنے لگے کہ آپ میری اماں سے کہہ دیں کہ آپ اس کا پتہ لگ کے آپ لے جائیں, آپ ذرا کہہ دیں. میں نے کہا آپ کہہ دو ماں کو منانا آسان نہیں بنا. ابا جی کو منانے میں 12-14 منٹ لگتے, اماں کو 1.5 منٹ میں ملتے. ابا بھی ویسے 12-14 منٹ میں مان ہے, اتنا مشکل کام ابا جی کو منانا بھی نہیں ہوتا, پر اماں ذرا 1.5-2 منٹ میں مانتے. میں نے کہا کہ آپ جی مان کرنے لگے نہیں سر میں نہ سمجھ آپ کو پتہ ہے کہ اماں میری تیاری ہوگی. تو اب اماں میری اعتماد نہیں کرتی. ہم نے نا اتنا جھوٹ پر اتنا جھوٹ. آپ یقین کریں کہ وہ آدمی جس نے ایک بہت بڑے علاقے کو لیڈ کرنا ہے, جو ہے خود کا امیدوار ہے, بہت بڑا اس کا ایریا اس نے لیڈ کرنا ہے اور قانون سازی کرنی ہے. اس نے قانون سازی اور آدمی اس کا ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے. اس نے اپنی جیت سے فلیکس بنوانی ہے اور دیواروں پہ اپنی فوٹو بھی اس کے ساتھ لگوائی اور نام کے اپنے اس کا اسٹیکر بھی لگوایا ہوا ہے. میں نے کہا کہ تقریر کرنا ہوتا ہے کارٹون بات بھول جاتی ہے. اس سے کہا جانے کہ تقریر شروع اندر جا کے اپنے لیڈر کو کہتا ہے جھوٹ بولتے سارے صحیح بتانا کہتا ہے کہ نہیں کہتا. کیوں عدم اعتماد ہو گیا. میں نے سیاسی بیان دیا تھا سچ روشن ہے زندگی, سچی زندگی اگرچہ محدود طور پر ہوتی بڑی سنی وہ خوبصورت ہوتی ہے. میرے رسول کریم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور جو بات کرتے میں نکلے، جو بات کرتے میں نکلتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھے گا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، سارا کچھ سنانا نہیں پڑتا، کبھی بندہ غصے میں کچھ بات نہیں کرتا ہے، کرتا ہے نہیں، اما تو غصے میں بات ہے کہ دیا کو اثر نہیں ہوتا، وہ دل سے استاد صاحب شیخ صاحب جو جلال میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ تو کا غصہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ ہر بات لکھتے ہیں حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی کسی کے لیے مخصوص بات، کبھی محبت کے لیے ہر بات لکھتے ہیں، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مجھ پہ نظر کرم ہوئی تو حضور نے فرمایا وہ لکھا کرتا تھا، چھوڑ نہیں دیا۔ اور کی یا رسول اللہ لوگوں نے کہا تھا کبھی جلال ہوتا ہے، کبھی جمال ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا، فرمایا لکھا کر مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہی نکلتا کبھی کہتے کہ میں شوگر میں تھا، شوگر کیا ہوتا ہے؟ آدمی اتنا جھوٹ کو کہانیاں سنانا، باتیں بنانا اور بعد میں ہلکا سا مسالہ لگا دینا اور اس کو کسی چمکار کے پیش کرنا، یعنی قومی سطح کی جو میڈیا گروپ ہے وہ معافی مانگتے ہیں، قومی سطح کی میڈیا گروپ تو ایسی عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے کہ انسان میں خون کوئی عہدہ ہوتا ہے اور اس کے لفظوں کے مطابق آواز ہوئی اور اس کے لفظوں کے مطابق بھی شروع کیا کریں گے، عمل نہیں ہوئے، آخر کتنی ہوئی، کیا کمال ہوگا، مطلب کیا بن جائے گا، سچ بول کھری بات۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن مفتی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ ایکون المؤمن کاذبا؟ قال لا۔ محبوب کریم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ حضور نے ایک منٹ لگایا، فرمایا میرا مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچ بولتا ہے، کھری بات ہے، اپنے اخلاقی رویے میں صداقت ہے، اس میں سچائی نہ، دیانتداری کا مظاہرہ اور تھوڑے تھوڑے پیسوں پر، ہلکے پھلکے پیسے پر بدیانتی کا مظاہرہ، یعنی بالکل بات تک محسوس ہوتا ہے کہ یار بات کے لیے بندے کا اسٹیٹس بھی ہوتا ہے۔ جب بڑے ذمہ دار محکمے والا 500 روپیہ بندہ ہے تو شرم آتی ہے کہ جو یار بندہ بکے ہوئی تو جاتے نہ تو بکے، اب یہ کیا تماشا ہے، مطلب کبھی ایک ساتھ میں ٹیلی فون کیا تقریر کرانے کے کتنے پیسے میں کیا اب نہیں کرنا ہے، میں نے دوستوں سے گزارش کی تشریف لے آئی، میں نے کہا یار میری بھولی ہے، وعدے اس ترتیب سے کیے ہوئے ہیں کہ اپنی دعا کرنے کا اللہ بھی آتے ہیں، جتنی انسان گوشتے بناتے ہیں اتنا جا سکتا ہے تو زور کا وقت، لیکن آپ ماشاء اللہ بڑے پیار ہوتے ہیں، اس ٹائمنگ میں زیادہ ماشاء اللہ اللہ کو ورک بتا تو وہ کتنے پیسے دیں گے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، بولے جی آپ بات کریں، میں اتنا کیا کہ بھیجا دیں تو کتنا جی وہ کہتے ہیں کہ چلو 40 سے میں کہ یار یہ بندے نکلنا ہے جاتے نہ تو نکل، اب کتنا وہ چھوٹا بندہ ہے 25-30 ہزار میں بیٹھ جائے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، محمد نبی کے موقع میں تو آپ دیکھیں سب لوگ ہے کہ 25-30-40 ہزار میں بات کرنے والی کی امت میں ہے رضا اور بڑے اس بلا میں میری بلا، میں بلا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، تو کبھی اپنا سٹیٹس مضبوط کرتے، کھری بات، سچی بات، آپ سمجھے اس بات۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، میں جلدی کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو وہاں شروع کے خلاف ہوئی، یہاں سے بھی قریش مکہ کے بھی لوگ تھے، میرا شفاعت سے بڑا زیر کا آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا، اللہ نے اس پر فضل کیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق ایمان بھی عطا فرمائی۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں تو فول بھی چڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے پورا یاد نہیں کر دیا ٹوٹلی،
اب میں پورا ہی بخار چڑھ جاتا ہے، بخار بھی خرابی کرتا ہے. اس لیے امام راغب سے مفسر نے کہا کہ ان میں حجاب ہے، یہ حجاب ہے جو بڑی خرابی پیدا کر دیتے ہیں. وہ بڑا سیرت آدمی تھا، اس نے خرابی آگے نہیں دی. وہ کہتا ہے کہ اب اس نے آ کے بلایا، بلا کے کہنے لگا کہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا تم جانتے ہو. تو مسلمان کہتے ہیں کہ سرکار کا مکے کا مجھے سرکار سمجھ کے بلایا گیا تجارت کے جو اس کے ملک میں گیا ہوا تھا، میں نے تو بالکل جانتا ہوں. تو کہتے ہیں میں ان کے مخالف تھا. جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں نا تو پھر آپ چن چن کے اس کی کمیاں میں نکال کے ہوتے ہیں، تو پیار ہو جاتا تو پھر خامیاں بھی خوبی نظر آتی. اب اس بیان کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں پورا وہ سارا مواد جمع کر لیا کہ معذرت حضور کے خلاف میں بات کر سکتا تھا. انہیں کہا کہ بتاؤ. تو کہتے ہیں میں نے بڑی لاجک پیش کی، بڑا فلسفہ پیش کیا. میں نے کہا اچھے بھلے سارے ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے بیٹے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط طریقے پہ، بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ تھے، دادا گمراہ تھا، وہ پوچھتا تو لڑائی کرا دیا، بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، لاجک ہوتی ہے نا ہمارے. میں پڑھا تو میں بھاشن کرتا نا اس کے ذہن میں میں نے پڑھا. اور دیکھو جی آپ کو بھی پتہ ہے بغیر ملازمت میں کیسے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. یہ سارے کہتے ہیں کہانیوں میں سنائی. وہ سوال پہ سوال کرتا رہا، وہ جواب دیتا رہا، سوال کرتا رہا. میں چونکہ مخالف تھا تو میں چن چن کی باتیں لا. اور جو دربار میں لوگ بیٹھے تھے وہ ایسے آگے کرتے بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نجاشی نے آخری سوال کیا. کہنے لگا اچھا سردار یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 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 جھوٹ بھی بولا؟ چلو کبھی صحیح، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک منٹ کے لیے کہا، میرا خیال آیا کیا دن ہوا ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں وہ جادوگر کہوں تو مان بتا شاید کوئی ہو جائے، میں انہیں کاہن کہوں شاید کوئی مان جائے. لیکن اگر میں نے کہا نہ تو جھوٹ بولتے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہوگا کہ دنیا مانے گی، کیونکہ ان کا صادق اور امین نہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا. میں سوچ میں پڑ گیا تو نجاشی کہنے لگا بولتے کو نہیں بتاتے کو نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو اس میں آپ کہتے ہیں میں نے کہا وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے پیدا ہوئے بڑے ہوئے، کن پٹیوں میں بعد میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، میرا نام کے خلاف ہے. تو ایک بات سچی ہے کہ اس مدینے والے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی. وہ کہتے ہیں نجاشی نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، اور جب وہ چلنے لگا تو میں نے کہا بادشاہ تم نے سوال کیا میں نے جواب دیے، رزلٹ کو نفس کرنا. اب کوئی اس کچھ نکال کے نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہتے نجاشی نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور پورے مجمع پہ نظر ڈالی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا سردار یار اس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا. وہ میرا تو تعلق کیا تھا بغیر جھوٹ کے قابل نہیں جاتا. نفسیاتی مریض ہو گیا ہمارے پاس، نفسیاتی مریض. میں مدرسے کی طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں کہ یہاں کو بھاگت ہو کے پڑھو ورنہ تم نفسیاتی نہیں ہو. یہ بندہ بھاگتا ہے نا تو اس کو استاد میں بھی کچھ نظر آتے ہیں اور اسے کتابیں بھی بھی دفعہ اچھی نہیں لگتی، وہ کبھی ماحول کیونکہ آپ جب جائیں جہاں ہیں وہاں ٹھہرے وقت وقت سے اپنا یہ ہمارے تاجر پتا کیا کرتے ہیں 6 موبائل رکھتے ہیں، کسی کو کوئی اسٹوری سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی اور اسٹوری سنا رہے ہیں. ایک کو کہہ رہے ہیں بس تیرا مال نکل گیا، دوسرے کو کہہ رہے ہیں تیرا پہنچ گیا، چوتھے کو کہہ رہے ہیں آیا. سو بھی نہیں پاتے بیچارے پاس، کیونکہ اگر دیانتداری کا مسئلہ ہو نا صاف ستھری بات ہو تو صفائی تو انسان کو سکون دیتی ہے، سچ تو سیوا کر دیتا ہے، نہیں پڑھتے ورنہ سچ کو ملا دے دیتا ہے. لیکن آپ چونکہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اس جھوٹ کا بوجھ ہمیں چھوڑنے نہیں دیتا. کیا خوبصورت لفظ ہے ترمذی شریف میں میرے رسول کریم علیہ السلام نے متاجروں سے فرمایا سچ بول کے تجارت کرنا اللہ قیامت کے دن تمہیں نبیوں کے ساتھ جگہ آتا ہے. سچ بول کے تجارت دکان میں بیٹھ کے سچ بولنا، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تمہیں نبیوں کا ساتھ نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں حقیقت پسندی کو لاگو کریں، یہاں سے اخلاق شروع ورنہ آپ تقسیم ہو جائیں گے.
آپ سارا دن نظام پہ دیتے رہے کہ یہ تھا وہ تھا تو ایسے کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ کو بٹھائے نہیں کھڑا کریں، سچ بولیں، دیانتداری۔ اور جہاں تک معاملہ مال کا ہے، ایک مسلم امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، وہ آپ نے رٹ کے یاد کرتے ہیں، اس طرح نہیں، میری طرف دیکھیں، رٹ کے اچھی طریقے سے یاد کریں، بڑا پکا، اس طرح پہاڑی نہیں یاد کرتے، اس طرح اس کو رٹ کے یاد کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مال تم نے حرام طریقے سے کمایا تو تم پہ سننا بات، تم نے ناجائز طریقے سے کمایا وہ مال، فرمایا تم اگر صبر کرتے نہ ہوگا یہی مال تم نے جائز طریقے سے ادا کرا، تم نے جلدی کی، تم نے غلط طریقے استعمال کیا، اگر تم ٹھہرتے رکتے تو یہ سارے پیسے تمہارے تھے، لیکن اگر تمہیں یہ جائز طریقے سے دیتا ہے، تم نے بدیان کی، تم نے رب کریم پر توکل، دیانتداری کا مزہ جو اللہ کی دیا اس کو رکے اور اپنی زندگی کو مینج کرے۔ دنیا میں مالدار بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، مالدار وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کو اسے صبر بھی دیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو قناعت ہے نا، قناعت یہ تمہیں عزت دے گی اور لالچ میں رسوا کرے گا۔ صادق اور امین نبی کے معنی پر ان کو سب بولنا ہے، دیانتداری کو نظر رکھنا۔ اس رات سارے قریشی مکہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے، تو انہوں نے نا بڑی خاص منصوبہ بندی کی کہ عرب کے رواج کے مطابق، کیونکہ جب کسی کے دلے پر شخص مارا جاتا تھا تو قبیلہ بدلہ نہیں کے لیے ہوتا، قبیلے قبیلوں کے دشمن بن جاتے، ہر قبیلے سے ایک شخص لیا اس کو تلوار دی، ہر قبیلے سے، تاکہ قبیلوں کی جنگ شروع نہ ہو، کوئی کسی پر الزام بھی نہ لگا سکے۔ حضور علیہ السلام کے ایک سامنے ملک کا گھیراؤ کیا، اللہ ہر بندہ تلواریں لے کے کھڑا ہے۔ محمد کی سیرت نگار جو ہے ڈاکٹر احمد الحساب ڈاکٹر حمید اللہ عجیب ایک نقطہ لائے ہیں، انوکھا، وہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے پھر جتنی تلواریں لے کے آئے تھے ناکوٹ ہے میری بات تو لیکن بندہ عمرے پہ جانے لگے اس نے آپ کے پیسے دے دیے، جانے دیتے ہو کہتے ہیں پہلے پیسے لاتے، اگر کرائے گا وہ کام چھوڑنے کے تو جانے دیتے تو پہلے پیسے دیتے ہو، آپ بات کو سمجھے، میرے پیسے دے ہو جانا، یہ سارے آئے ہیں حضور کو شہید کرنے، لیکن کمال یہ ہے کہ 75% لوگ تو ہیں جن کی امانتیں میرے نبی کے گھر پہ پڑی ہوئی۔ آپ یہ لازم کا ملاحظہ کریں، یہ انداز ذرا دیکھیں، فطرت انسانی کا یہ سچ کو ذرا دیکھیں، دھرتی پر یہ انوکھی بات بھی ذرا دیکھیں کہ بندہ شہید کرتے آ گئے اور پیسے گھر میں پڑے ہوئے، اخذ بن شرائح سے پوچھا ابو سفیان کو کہنے لگا اس میں تیرے بھی پیسے تھے ان کے گھر میں، تو مارنے آگے تو پیسے کو لے لے کہنے لگا چپ کر، زیادہ باتیں نہ سنا، پتہ تجھے بھی ہے اور خبر تجھے بھی ہے، ماننا نہ ماننا تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے نا، پر ہم جانتے تو ہیں نا کہ وہ اگر شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، ہماری امانتیں ضائع، یہاں سمجھو بات کو، اتنا اعتماد کو کس کا تلوار میں کیا شہید کر دیا ہے، اس کا اتنا اعتماد، اور یہاں پر باپ کے بیٹے پر اعتماد نہیں ہے، بھائی بھی بھائی پر اعتماد نہ کرے، آپ نے مال چھپا کے رکھا ہوا ہے تو پھر اخلاق کیا صرف ہنسنے کا نام رہ گیا، اخلاق کس کا نام ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کا بھی کمال دیکھیے، حضور نے مولا علی شیخ خدا کو بستر کو سلایا، تلواریں چمک رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ پٹا اٹھا کے رکھے نہ شہید کر دیں، حضور خالی بستر کو چھوڑ کے چلے جا سکتے تھے، یہاں بہت سارے طریقے نہیں ہوتے، لوگ تکلیف نہیں دیتے تھے، کہیں کچھ ہو سکتا ہے نا، لیکن فرمایا جی یہاں سو جاؤ، یہاں سو جاؤ، آرام ہی کرو، رکو، اس لیے فرمایا سویرے اٹھنا لوگوں کی امانتیں واپس ان لوگوں کی حضور مانتے ہیں تلواریں لے کے آ رہے ہیں، میرے رسول کریم کو فرمایا مؤمن کی نشان ہے کہ حالات جس طرح کی بھی ہو وہ اپنے کردار کا سنبھالی ہے، اس کا کردار قائم رہتا ہے، کردار کی حالات نہیں نہ کہ کیا کردار بدل گیا تو کیا بدل کے اخلاقی رویوں کے اندر جو کمال میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں ہماری باتوں میں ہم مصدق کو قدیم کرتے
ہمارا مزاج بنا کہ یعنی سچ بھی وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق بول رہا ہے، اور دیانتداری بھی وہ ہے جو میری طبیعت کے مطابق ہی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے کو تھوڑی محنت، تھوڑا ایک ذوق، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا میرے جھوٹ کی زندگی میں اس سے نکلیں، یہ جھوٹ کی زندگی سے باہر۔ آپ جس مرضی سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کسی پر بلا وجہ پیچھے اٹھا لے۔ آپ جو باتیں بالکل کیونکہ دین آپ کو اجازت نہیں دیتا، وہ آپ باقاعدہ لکھ لکھ کے چھاپیں گے، یہ تو بالکل اجازت نہیں۔ آپ پہلے خبر کی تحقیق کریں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا سب سے جھوٹا بندہ وہ ہے جو بات کی تحقیق نہ کرے اور سوچ سمجھ بات نہ کرے۔ آپ تھوڑے رکیں گے، آپ سمجھیں، آپ کبھی بھی جھوٹ کو پرموٹ نہیں کریں۔ آپ کبھی بھی یاد کی بہت ساری چیزیں جی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی نبوت کی سب سے پہلے مبارک دے کر بخشا جائے، یہ کہاں فرمایا ہے؟ اور آ رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں، کسی کو پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہوا، کس نے کہا تھا، کس وقت کہا تھا، پرموٹ کیے جا رہے ہیں باتیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، ایسی ایسی روایات ہیں۔ اور پھر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ روایت فلاں آدمی نے بیان لکھی ہے، فلاں صاحب نے مجھے بھیجی ہے، فلاں اشرف لوگ میں آگے اس کا حوالہ۔ میں نے کہا اس سے پوچھو اس نے بھیجی ہے، ہمیں کیا پتا ہے، اس سے پوچھو، اس نے پتا کرنی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، کبھی بھی جھوٹ کو پرموٹ نہ کریں، غلط بات کو پرموٹ نہ کریں۔ ایک تو بولے تھوڑا جو ہے میری بات یہ اوپر چھت پہ باتیں نہ کریں گے، ہمارے سن تھوڑی سی بات اور کرنی ہے آپ سے۔ کام کتنے دیے اللہ نے، اور زبان اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ تو زندگی میں دن کے اندر جتنا آپ بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا، تو مہربانی کریں سننے کی بھی عادت ہے۔ وہ ہمارے یہاں بات کرتے کرتے ایک بندہ بیچ میں چھلانگ لگاتے ہیں، چھلانگ لگاتے کہتے ہیں کتا کلامی نہ ہو، تو بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا سامنے والے پوچھ تو رہے، اس نے تجھے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی معافی ہے کہ حقوق کے طور پہ معافی نہیں، زبردستی معاف۔ وہ عمرے میں جانے والے، حج میں جانے والے نا، وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہا ہوں، کوئی اگر غلطی عمل تو کہتے ہیں میں نے کی نہیں، تو اگر کبھی کوئی کی بھی ہو نا تو لہٰذا معاف کر دو، السلام علیکم۔ یہ کیا طریقہ ہے معاف؟ جمعہ پڑھ جاتے ہیں، ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، معاف۔ تو میں نے کہا میری آپ نے کبھی بےد بھی نہیں کی تو میرے سے غلطی کیا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس رشتے دار کا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی بہن ناراض ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کی زمین پائی، اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ یہ کیا جھوٹ کا پردہ کرنا تعویل ہے، مجموعی معافی اجتماعی، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو رسم ادا کر رہے ہیں آپ۔ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو، حقیقت کا سامنا کرو، سچ کو، دیانتداری کا مظاہرہ، اپنے معاملات میں زندگی کو اس ترتیب سے ترتیب دیں کہ آپ کو کوئی لمبی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ مختصر بات کریں، زیادہ سننے کا مزاج نہیں، اپنی طبیعت کے اندر غصہ نہ، اور نوجوان بالخصوص بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو حقیقت سنانے اور جھوٹ بولنے، غلط بیانی کرنے، اس قدر زیادہ یہ تباہی ہے۔ پھر زبانیں جھوٹ کی آتی ہے، پھر آپ کی زبان سے سچ بھی نکلے گا تو لوگ اس کو قبول ہے۔ حکمت کی بات بڑا کس کی زبان سے نکلے گی؟ جو ذرا سوچ کے بولے، جو ذرا احتیاط سے بات، اس کی زبان سے حکمت نہیں، اور جو بولتا ہی رہے، لوگ کہتے ہیں خیر ہے اس کی دعا کرتے ہیں، کہتے کرتے ہیں۔ مہربانی کرنا سنیں۔ سارے دن شام کو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب صدیق کے پتے بیٹے گھارے 100 دینا کچھ کھانا کھاتا بھگوان کو پہنچانا۔ یہ آپ کا کیا نام ہے؟ کورڑیا والا۔ کورڑیا والا میں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں 40 سال سے رہ رہے ہیں، 50 سال سے رہ بچے نہیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہاں اگر وہ بچی جو یہی پیدا ہوتی ہے وہ کبھی رات کو نکل جائے نا، بعد میں سویرے کوئی موقع میں کام سویرے شور پڑ کر اگر ابا کرنا ہو تو لوگ ابا جب بتائیں کہ تیری تو بیٹی رات کی نماز سے نہیں آتی، ممکن ہے والد صاحب نے کہا بیٹی عزت ہوتی ہے، وہ گلی میں کیسے جانے کا، حالانکہ اس کے سارے اپنے چچا ماما سب خود ہی اپنا ہی لاتے، کوئی ایسا مسئلہ پھر بھی نکلتی ہے بیٹیاں رات جو مرضی بھی ہو جائے بیٹی نکلتی ہے، لیکن یہ وفا اگر سیکھ لیا تو جناب صدیق کے وجہ سے غار 100 میں تازہ کھانا، بیٹی جوان
اور رات کو بچانا. ہاں رات. اور پھر نرالا راجو یہ ہے کہ آپ جو جاتے ہیں نا اللہ خیر کرے حاجی ہمارے سور میں فجر کی نماز کے وقت جاتے ہیں اور جگہ جگہ وہاں رستے میں جو ہے وہ چائے کا بندوبست ہے بیٹھنے کی جگہ پہ کہ آج آپ کی ٹیم سناتا ہے بڑھ کے مارتا نہیں. میں پہنچ گیا ابھی 2.5 گھنٹے اور میں گیا جی وہاں پہ میں نفل پڑھ کے آیا. آپ بڑی دلیری کا کام کر گیا ہے لیکن اسماء آپ رستے بھی بنتے ہیں آسانی ہوتی. جن جگہوں پر لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو بڑا فاقی سمجھتے ہیں. مدد کی طرف دین کا حسن دیکھو حضرت اسماء رات کو جاتے رستہ بھی کوئی نہیں جگہ بھی کوئی نہیں کوئی حال نہیں تاکہ تندور ہوتے ہٹاں کا ڈالی ایسی ہاں مانا دبایا کپ کپ لکیاں پیڑے کیتے تو عشق پلے تھنڈایا راندا سالن کے من کی ہانڈی صبر کا پایا غلام فریدا کہ میں ساری تیری تین مجھے یقین نہیں آیا. غلام فریدا میں ساری تیری ساری بیٹے کی غلام کی خادم کی پیسہ کی غلام فریدا کہ میں ساری تیری تین مجھے یقین نہیں آیا. حضرت اسماء کا رات کھانا حضرت اسماء کے بھی پہلے دن کھانا پکایا تو دوسرے دن میں پہنچا کے آئی رات دوسرے دن کھانا بنا رہی تھی تو میں کسی معمولی آدمی کی بیٹی کو نہیں تھی تو وہ سردار کی بیٹی تھی کسی کی ضرورت نہیں تھی کبھی پلٹ کے میرا گھر بھی دیکھے لیکن میں اندر روٹی پکا رہی تھی تو دروازے پہ شور کتنے باہر گئی تو پوچھا بہت سارے لوگوں کے لیے میرے دروازے میں باہر آئی تو میں نے کیا تھا میرے دروازے پہ تو کسی کو طاقت ہی نہیں کیا تو میرے سردار جگہ تھا وہاں کیا بات ہے تو کہتی ہے چوک کے اندر بھرے مجمے میں ابو جان کرنے لگا اسماء بتاؤ کون ہے تمہارے والے نبی پاک علیہ السلام کو لے کے نوجوانوں بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے میں چوراہے پر کھڑی ہوتی اگر کہتی ہوں مجھے پتا ہے تو وفائی اجازت دے دوں یہ تو جائیں گے حضور کو تکلیف دے گی اگر میں کہتی ہوں مجھے پتا نہیں کہ جھوٹ ہے اور میرے نبی کی شریعت اجازت دے دوں منٹ منٹ میں جھوٹ بولنا کہانیاں سنانا یہ سیکھو اخلاق. حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کچھ نہ پھر بتاتی کیوں نہیں کہا گئے فرماتی 1 منٹ رہ گیا تو میرے پاس سوچنا میں نے کیا بچانا ہے شریعت کی بچانی ہے وفاداری کی بچانی ہے. پھر میں نے ساری ہمت پھر میں نے ٹٹولا سارا کچھ اور میں نے ساری دلیری کا جمع کرنی اللہ سے توفیق مدد مانگی. فرماتی ہے وہ خریدار والے نے بولا چپ کیوں ہو بتاتی کیوں نہیں. جناب عثمان کہتی ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دونوں چیزیں لوں شریعت بھی وفا بھی بچاؤں گی. جناب اسماء سننا جملہ دیوانو فرمانے لگی ابو جان سن پھر مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو ساری نکالے میں بتاؤں گی نہیں وہ کدھر گئے. نہیں بتاؤں گی تو آپ عشق کیا تو بنی ہے برابر فرشت جیسے اندھیرا آگے کے سارے ککھ ٹکانے عشق سارے کا اندھیرا تیرا تیرا دارو نہیں تے پانی تو دسے ہوں بلا عشق کا دارو کے تو میرے شاہ تے کچھ نہیں پتا بابو تے عشق ہو رہا تھا ڈیرا. فرماتی ہے کہ جب میں نے کہا نا کہ مجھے پتہ ہے میں بتاؤں گی نہیں تو پھر بس ہو گیا سچ کے سامنے بے بس ہو گیا. اور جب میرے پاس دلیل ختم ہوتی ہے جھگڑا کرتا ہے کہتے اس نے تھپڑ مارا میرے تو باقی طرف کبھی کسی نے آنکھ کو اٹھا کے نہیں دیکھا پر اب تیرے نک دے آئی آپ کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھپڑ مارا تو نیچے پتھر تھا کہتی میں زمین پہ گری تو بالی میرے کان میں پائی لوگوں نے پوچھا تو بچہ شرم کا ہوا کیونکہ وہ لگتا ہے اسے لے گئے کہتی میں روتی بھی اٹھی کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور میں نے خوب پوچھا چہرے پہ کپڑا لپیٹا اسی طرح روٹی پکائی رات ذرا گہری ہونے دی زیادہ دن میں سو گئی کھانا کھانے کے نظارے سور میں پہنچی بیٹھنا تو پھر بیٹھ گئی یہ پتہ نہیں مالک نے کس طرح کا رشتہ بنا دیا ہے. فرماتی ہے کہ جب میں پہنچی جناب صدیق اکبر نے ڈھکا پہنچے گا دیکھا تو وہ تو خیر ہے میرے پتی کچھ نہیں کھانا کھانے بیٹے بتاؤ کیا بات ہے کچھ نہیں آپ کھانا کھائیں تو حضور نے فرمایا سنا بولتی کیوں
کیوں چہرہ چھپایا ہے؟ تو جناب اسماء کے دیکھو کا رکوع پہ بہ گیا. جناب صدیق ایک پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا؟ غلطی کچھ نہیں، مجھے نہ سچ کی سزا ملی، میں نے وفا اور شریعت دونوں بچائی ہیں. ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور حضور میں گھبرائی ہوں، میں لڑکھڑائی ہوں، سویا میں کھانا پکا کے لائی ہوں اور پھر کھانا کھول دیا. یہ کھانا کھانے لگے، پہلا لقمہ جناب صدیق اکبر کے حلق میں گیا تو آنسو کی طرف بیٹھ گئے کھول کے. کیا دعا ہے، کیا انداز ہے، غار ثور کے اندر کیا حسن ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت اسماء کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. کیا دعا دی؟ فرمایا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. اتنا مہنگا ساتھ بولا تو اتنی مہنگی قیادت آئی. اور یہاں ہمارا منظر ہے جھوٹ پہ ڈگے پہ ڈگے فریب غلط بیانی کبھی نہیں سنتی. اپنے اخلاق کو سنوارے. یہ زبان بڑی قیمتی ہے، یہ کلمہ پڑھ دے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. یہ بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی قیمتی، اور یہ دل بڑا قیمتی ہے. اس کو آلودہ نہیں کرنا سے جب بھی کلام ہے حلال ہی کلانا. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل سامنے نہیں ایک دکاندار کریانے کی دکان کرتا ہے. ایک دفعہ بغداد میں بارش نہیں ہوتی، لوگ آ رہے کہنے لگے اس سے بارش نہیں ہوتی دعا کرتے. تو فرمایا کہ دکاندار سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کیوں کہا دیتی اس کو تو ہم جانتے ہیں وہ ہمارے محلے کا ہے، ٹھیک ہے داری رکھی ہے نمازی ہے، پر وہ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں کہ دعا کراؤ اللہ خیر کرے. لوگ کہتے ہیں چلے گئے دعا کر دو. مجھے تو لفظ بھی نہیں صحیح بول رہا. کوئی باز رات سے معذرت کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ کچھ قاریوں نے درویش پہ اعتراض کر دیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو سب سے زیادہ ان چیزوں کے تائید ہیں. کچھ قاریوں نے اعتراض کیا تھا کہ بابا تو لفظ بھی سیدھے نہیں پڑھ سکتا. تو پھر وہ جب گئے پانی کے اندر گئے تو شیر کپڑے اٹھا کے لے گیا. پھر بابے نے آواز دی تو شیر کپڑے واپس لایا. یہ فاصلے بڑے بھی نہیں لکھا ہے. تو بھی فرماتے ہیں وہ کپڑے تھمائے اور شیر کو بلا کے کہا ہمارے مہمانوں کے کپڑے واپس کرو. لفظ ٹھیک ہی ہونا چاہیے پر ٹھیک تلفظ کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ سمجھا کوئی بالا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا جی قاری صاحب سے کہنے لگے کپڑے لے جاؤ، آپ نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دیر سیدھا کیا ہے. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے ہے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے. اور میں دعا کر تو کہنے لگا مجھے پڑھنا بھی سیدھی نہیں آتی ہے، پڑھنا آتی نہ بھی نہیں سیدھی آتی. کہا حضرت نے دونوں نے کہا تو رو پڑا. سب بندے رو بھی نہیں پڑے، دل صاف ہوتے ادھر رو پڑے. اے اللہ مجھے تو نہیں پتا تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے تو دے دینا بارش. کہتے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرے تھے کہ کالی گھٹائیں چھاپ اور برکھا برسنے لگی. باقی تو بھاگ گئے. تو صاحب نظر تھے جناب معروف کرخی کے پاس گئے کہ پاپا یہ کو الگ تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے. فرمایا نہیں حضور تمہارے پانچ پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے. حضور پھر کیا فرمایا سنو پھر کی وجہ کہ بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے. دل میں خیال تو آتا ہوگا نا بھائی مانی تو ان کو 4 پیسے بچوں کے لیے بناؤ. لیکن فرمایا 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، تھوڑی روٹی کھاتا ہے پر رب رسول کے بعد میں خیانت نہیں کرتا. فرمایا 30 سال سے رب رسول کے لیے سچ اور دیانت داری کی بنیادداری کرے. 30 سال سے وہ جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالک خالی نہیں بھیجا کرتا، اسے بھر دیا کرتا ہے. اپنے رویوں کے اندر حسن اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے، پھر اس کے اندر تمامیوں کی ضرورت ہے، خوبصورتی پیدا کریں. سب لوگ دیانتدار اور جوانوں سے کوئی خصوص کہوں گا کہ اپنی وہ لہجے کے اندر اس قسم کی حقیقت بیانی پیدا کریں کہ یہ پتہ ہے آپ کو حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے. ضعیف حدیث کو ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس کا پتہ کوئی جو مرضی بھی کہہ دیتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ جو بھی چونکہ بات کرنے کا آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی تو راوی کچا ہو تو ساری کی ساری چیز کمزور کر دے تو آپ کا کاروبار بھی کمزور ہو جائے. دنیا میں وہ لوگ غریب نہیں ہوتے جن کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں جن کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اعتماد اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے.
نماز آپ کو نہ جوان رکھے، سجدہ طاقت کرنا پھر مزیدار کر کے، اور دوسری بات شادی ہوتی ہے، آدمی کو ہمارے بھائی کی شادی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شادی حضور نے فرمایا میری سنت ہے، نکاح حضور سنت ہے، فرمایا نکاح میری، تو کس کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے؟ بولیے، میں تھوڑا خوش ہوں، کبھی کبھی غصے میں بھی آتا ہوں، لیکن کم ہی آتا ہوں، جب آتا ہوں تو پھر اپنے سنگیوں کو غصہ کر ہی لیتا ہوں۔ تو ایک ہمارا سنگی ہے، اس کو میں نے بڑا منع کیا، میں نے کہا شادی کو چھوڑنا مت، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی کھڑا کر ہی لیتے ہیں، کبھی پھوپھی کھڑی کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانتے، کبھی چاچا کھڑا کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانتے، کر لیتے ہیں، کسی کو اپنا ارادہ ہوتا ہے نا سارا کچھ کرنے کا، کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈھول شور بجا دیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کچھ دنوں کے بعد فیملی میں فوت کی ہوگی، پتہ نہیں لگا کچھ نہیں کر رہا تھا، میں کہ جاؤ بہن پڑھیں، ہاں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ جب آپ کے گھر میں افسوس ہوا تو پھر اللہ رسول کا نام لے، رب رسول سے دکھوں کا رشتہ ہے، سکھوں کی باری آئی تو یہاں تماشے لگے کہ ناچ گانا ہوگا، شیطان کے ساتھ تعلق داری ہوگی، یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ چاہ بڑا ہے، تو یہ بڑا چاہ ہوتا نا جب تو آدمی مصطفیٰ کے نام کی نعت ہے، ہم تو چاہ کہتے ہیں اس کو، کرتے جب زبان میں نعت جاری ہو گئے تو کوئی کچا پکا کام نہ کرے کبھی بھی۔ کسی بندے کو دیندار ہونے کا پتہ کب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہو، بہت کے والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں، سارے بزرگ کے جنازہ پڑھتے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے، بالکل ایک غلط ہے، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ کیا بات ہوئی؟ کیا چاہ کرنے کا تو آج تو چاہیے تھا تو پڑھتا مولا وسلم وسلم دائما ابدا، آج تو کہتا بالغ ہے کمال ہے، جو ٹائم تھا پتر کی شادی تھی، کھل کے حضور کی نعت بیان میں، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرے۔ اور آخری بات یہ، جس کا یہ 14 تولے سونا ہوتا ہے تو گلی میں نہیں ہوتا، پردوں میں چھپا ہوتا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا تو میں چمک دے کے آ گیا، اپنی چونک میں ملاتا ہے تو قیمتی چیزیں چھپی ہوئی، اسلام کی بیٹیاں قیمتی، بہنیں قیمتی، چونکوں میں نہیں لاتا رہتی، یہ اندر چھپی ہوئی بیٹھی ہے، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں چوک پر چوراہوں میں نہیں ہوا کرتی، اس لیے ان کو سمجھائیں کہ اسلام تمہیں قیدی نہیں سمجھتا، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے، تو قیمتی چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں، اس لیے تمہیں قیمتی سمجھا جاتا ہے، تو تمہیں کہا جاتا ہے تم پردوں میں رہو، بات تو وہ چیز نکل آتی ہے چوک پہ تو اس کو پھینکا جاتا ہے جو ردی ہو جاتا ہے، تو قیمتی سمجھا جاتا ہے، قیدی نہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سفر رہتا ہے مسلسل، ابھی میں یونیورسٹی میں تھا، یہاں آیا ہوں، پھر واپس پہنچ گئی تھی، اسی طرح کی مذہبی مصروفیات دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر دے، مسجد کا ماحول ہے، جب آپ ملنے کے لیے دوڑتے ہیں تو بد نظمی بھی ہوتی ہے اور مسجد کی بھی ہوتی ہے، تو آپ حضرات جیسا آپ کا پروگرام ہو آپ اس کو آگے چلائیں۔ میرا فادر تھا 3 بجے تک یہاں رہنے، لیکن میں نے 15 منٹ زیادہ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ موقع بناتا رہے گا، آتے رہیں گے، لیکن اس وقت طرح مجبوری ہے۔ آپ سلام پڑھیں گے جی تو ہم سے دعا کریں، یہ شاہ سے دعا کریں، سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ